السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے، جو موضوع چل رہا تھا ہمارے آقا کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد، اس کی تیسری قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے ایک بار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے تو ایک بات بتا دیں کہ جو 100 مرتبہ درود شریف کا معمول بیان سے پہلے بنا وہ خالی اسی حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ حضور نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر خوب درود پڑھا کرو، خوب درود پڑھا کرو، تو کم سے کم 100 بار تو ہو جائے۔ کیوں پڑھا کرے؟ اس لیے کہ اس دن فرشتے حاضر آتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ تم نے کہا تھا انسان زمین پر خونریزیاں کرے گا، فتنے پھیلائے گا، ہم تو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ بس اسی معمول اور برکتیں اس کی ملتی ہیں الحمدللہ کہ جو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے، اگر بستر پہ بھی اس کا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، شہادت کی موت کے لیے یہی ضروری نہیں ہے کہ راہ خدا میں قتل کیا جائے تو ہی شہید ہے، وہ بلا شبہ وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا اور وہ بھی اگرچہ بستر پہ انتقال کرے شہید ہوتا ہے۔ ایسے ہی دین کے معاملے میں تکالیف کو برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، وہ بھی انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو درود شریف کا جو ماحول بنا، اسی لیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کی چند پسندیدہ غذاؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ پہلی غذا کھجور، کھجور پر روشنی ڈالی گئی، اس کے فوائد بھی بتائے گئے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ڈیلیوری کے وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت مریم کو کیا ذہن عطا فرمایا تاکہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے، وہ بات بھی بتائی گئی۔ اس کے علاوہ سرکہ کی شان بیان کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ شہد پر گفتگو چل رہی تھی۔ آخری حدیث جو شہد کے تعلق سے بتائی گئی تھی وہ یہ کہ حضور نے فرمایا جنت میں نہریں ہیں، ایک پانی کا دریا ہے، پانی کا دریا، وہ بحر العسل، اور شہد کا دریا ہے، وہ بحر اللبن، اور دودھ کا دریا ہے، وہ بحر الخمر، شراب کا بھی دریا ہے نا۔ تو آپ ان چیزوں پہ ہی روشنی ڈالتے ہوئے ایک نقطہ دیا گیا تھا آخر میں، وہ یہ کہ شہد کے لیے شہد کی مکھی کی ضرورت ہے، کیونکہ مکھی سے ہی شہد کی مکھی سے شہد پیدا ہوتا ہے، اور دودھ کے لیے بھینس بکری وغیرہ کا ہونا ضروری ہے تاکہ دودھ پیدا ہو سکے۔ یہ سب ذریعہ ہیں، عادتیں، وسیلہ ہیں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں تم نے شہد دیکھا تو شہد کی مکھی نے پیدا کیا، بنایا۔ دنیا میں جہاں کہیں وجود ملا تو مادہ کا معاملہ نظر آیا، لیکن جنت کے اندر شہد کا دریا ہے، جنت کے اندر دودھ کا دریا ہے۔ کہا یہ دریا کہاں سے آیا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مادہ جانور کے دودھ کو پیدا فرما دیا، بغیر شہد کی مکھی کے اللہ تعالیٰ نے شہد کو پیدا فرما دیا۔ اور جنت میں شراب کا بھی دریا ہے، کس کا؟ بولیے نا۔ اچھا، جو یہاں پی لے گا وہ جنت میں نہیں پیے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ فرق ہے۔ اور جنت میں پینے کے لیے جنت میں جانا پڑے گا، جو یہاں پی لے گا شراب وہاں نہیں، اور جو وہاں پینا چاہتا ہے تو یہاں نہیں۔ ایسے ہی مرد جو سونے چاندی نہ پہنے، جو یہاں پہن لے گا جنت میں نہیں ملے گا، اور جو یہاں نہیں پہنے گا اس کو جنت میں ملے گا۔ داڑھی یہاں پر ہے، جنت میں نہیں ہے۔ اور ہاں اتنی بات ضرور ہے، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، یا اللہ
یہ ہم امتیوں کے چہرے پہ جنت میں داڑھی نہیں ہے، امرد رہیں گے، امرد۔ کہا امرد رہیں گے بغیر داڑھی والے کیوں؟ کہا آقا کے چہرے پہ داڑھی ہوگی کیوں؟ کہا یہی تو بتانا مقصد ہے، یہ جنت میں جانے والی قوم امت کہلاتی ہے، اور یہ جو داڑھی چہرے پہ رکھ کے آ رہا ہے یہ امت کا والی کہلاتا ہے۔ امتی اور نبی برابر نہیں ہے، یہی سے معلوم ہو رہا ہے، جنت میں اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جنت میں اس کا اعلان ہو رہا، کتنا بھی امتی رگڑ ڈالے لیکن رگڑ کر کے داڑھی جنت میں لائے نہ نہ نہ، جنت میں تو خالی مصطفیٰ کے چہرے پر ہے، حضرت ابراہیم کے چہرے پر ہے، چند نبی ہیں جن کے چہرے پر ہے، سبحان اللہ۔ تو شراب جو دنیا میں پی لے گا آخرت میں نہیں، اور دنیا میں پیئیں گے تو ناپاک، دنیا میں پیے بدبودار، دنیا میں جو پیتا ہے گٹر کنارے پڑا ہوتا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ دنیا میں جو پیتا ہے گویا کہ ایک دم جانور کی زندگی جیتا ہے، نہ گھر میں عزت نہ معاشرے میں عزت، کہیں عزت نہیں ہوتی۔ لیکن جو جنت میں پیے گا عزت دار ہی پیے گا، کیونکہ ذلیل آدمی کا جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے، ذلیل کا جنت میں داخلہ نہیں ہے، وہ تو جہنم میں جائے، اور جو عزت دار ہوگا اس کا جنت۔ اور عزت دار، اب عزت دار کی کسوٹی بھی کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو بولے بڑی عزت ہے اس کی، کھاتا کچھ بھی ہے، رہتا کیسے بھی ہے۔ تو عزت اصل دنیا داروں کی عزت نہیں، اصل عزت اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضور کو بڑا ذلیل کرنے کی کوشش کیا تھا کہ لوگوں نے چاہا آقا کے پشت انور پر روشنی ڈال دی کہ آقا علیہ السلام کو وہ عزت گھٹانے کی کوشش کر لیا، ان لوگوں نے اوجھلی ڈالی، کبھی حضور کو الٹا سلٹا کہا، کبھی ام جمیل جیسی خاتون نے، ابو لہب کی بیوی نے جو ہے راستے میں کانٹے ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن فرماتا ہے کہ مکے والوں نے کوشش کی عزت گھٹانے کی، لیکن اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو صرف اللہ کی ہے، عزت تو اس کے پیغمبر کی ہے۔ تو عزت اصل اللہ کی بارگاہ کی عزت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کی عزت۔ تو شراب جو پیے گا دنیا میں آخرت میں نہیں، اور جو آخرت میں پینا چاہتا ہے اس کو دنیا میں بچنا پڑے گا، دنیا میں بچے تاکہ آخرت میں چلے۔ اور دنیا میں پیئیں گے کتنے سال؟ 60 سال، دنیا میں پیئیں گے کتنی خراب، دنیا میں پیئے نہ جانے کتنی بیماریاں، لیکن جنت میں پیئے تو سرور آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ کوئی پریشانی آئے گی، ناپاکی بھی نہیں ہوگی، شراب طہور، مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر یہ نہریں رکھی۔ ایک حدیث میں کیا آیا معلوم؟ مستدرک علی الصحیحین کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، حدیث دیکھیں بڑی پیاری حدیث، اذا احب اللہ عبدا عصى له، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو شہد کے استعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ شہد کا استعمال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ زور سے یار، اب دیکھو شہد کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل حضور نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے تو جو اللہ کو پسند ہے وہ مصطفیٰ کو پسند ہے۔ عائشہ صدیقہ کیا فرما رہی؟ حضور کو میٹھی چیز پسند ہے اور شہد پسند ہے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے شہد کے استعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے شہد، یا اللہ شہد سے اتنی محبت تجھے، یا اللہ شہد سے اتنی محبت تجھے، تو میرے رب کی طرف سے بندے کو ذہن ملے گا، کیوں نہ ہو، کیونکہ شہد بنتا ہی ہے میرے محبوب پہ درود پڑھ کر کے۔ درود سے بھی محبت ہے، درود سے بننے والی شہد سے بھی محبت ہے۔ ہمارا نسبت رسول کی برکت ہے کہ اللہ اسے پسند فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اسے شہد کے استعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور شہد کے کتنے فوائد ہیں، ارے آنکھ میں لگاؤ تو آنکھ کی روشنی بڑھے یار، استعمال کرو، استعمال کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ گرم پانی سے استعمال کرو چربی گھٹ جائے، اور ٹھنڈے پانی میں استعمال کرو تو موٹے ہو جاؤ۔ اب آدمی کو جیسے استعمال کرنا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بولے اینٹی بائیوٹک گولی ہے، ہر بیماری کا علاج اس گولی کے اندر اینٹی بائیوٹک ہے، یہی بولتے ہیں نا، بولے اینٹی بائیوٹک ہے ہر بیماری کا علاج۔ میں کہتا ہوں شہد سے زیادہ کون اینٹی بائیوٹک ہے یار، بہت سلو ہے یار۔ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال دے دیا ہے، یہ کمال درود پاک کی برکتیں ہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے کدو شریف،
دو طرح سے ہوتا ہے. یہ اصل تین پھل ہیں. ایک کو اپنے نینوا بولتے ہیں, ایک کو لوکی بولتے ہیں, ایک کو کدو بولتے ہیں. یہ تین ہوتے اور تینوں حضور کو پسند ہیں. یہ تینوں ایک ہی قبیل سے ہیں, تینوں ایک ہی قبیل سے ہیں. اور ان کے فوائد ڈاکٹر صاحب سے پوچھے جو حکیم ہو تو بتائیں گے فوائد اس کے. بہت سارے فائدے. ابھی میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. جیسا آدمی کے معدے میں تھوڑا سا جلن ہو رہی ہے, کہا السر کا معاملہ آ رہا ہے, تو کہا کنٹینیو جو ہے کدو کا استعمال کرو, پیٹ کا جلن ختم ہو جائے گا. بہت سارے فوائد ہیں اس کے اندر. میرے نبی کو کتنا کدو پسند ہے, سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں آیا, حضرت حکیم ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, یہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ, فرماتے میں ایک دن حضور کے گھر میں گیا. حضور کے گھر میں گیا میں. بڑا خوش نصیب بندہ ہوتا ہے وہ, کیونکہ حضور کا حجرہ رشک جنت ہے. تبھی تو فرشتے آ رہے ہیں 70,000 سویرے شام تک, اور شام کو 70 سویرے تک. یہ حجرہ ہے. یا اللہ یہ تو حضور کا حجرہ, لیکن منسوب کس سے ہے؟ کہا ماں عائشہ صدیقہ سے. تو ماں عائشہ صدیقہ کا مقام بھی دیکھیں. سمرا نے یہ پنچ ہے جو ماں عائشہ صدیقہ پہ اعتراض کرتے ہیں. فرماتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گیا, فرأیت عنده قرعا, حضور کی بارگاہ میں نے کدو شریف دیکھا. حضور کے سامنے موجود ہے. میرا نبی اگر چاہے تو کیا نہ کھائے, اگر بیٹھا رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے دسترخوان آیا. بہت سلو ہے یار, آسمان سے دسترخوان آیا. اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء, اللہ آسمان سے دسترخوان ہوتا. عیسیٰ دعا کرے تو آسمان سے دسترخوان آیا. موسیٰ علیہ السلام دعا کرے تو قوم پہ من و سلوہ نازل ہو گیا. من و سلوہ نازل ہو گیا. میرا نبی چاہتا خالی دل میں ارادہ ہوتا, جنت کے پھل چلے آتے, جنت کے فروٹس آ جاتے, جنت کے میوجات آ جاتے. کیونکہ میرے نبی کا ارادہ وہ ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ارادے کو بھی پسند فرماتا ہے. لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام کے دسترخوان پہ کیا ہے؟ کدو شریف ہے. اس میں دو حکمت, ایک تو اس میں بہت سارے فائدے ہیں, دوسری چیز کیا ہے کہ یار غریب سے غریب آدمی بھی استعمال کر لے گا. غریبوں کا بھی خیال آقا نے فرمایا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. تو کدو شریف دیکھا تو میں نے پوچھا, فقلت یا رسول اللہ, میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ما ھذا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ جانتے تو ہیں کدو ہے, تبھی تو بتا رہے کدو دیکھا, کدو شریف دیکھا. دیکھنے کے بعد پھر کہا کیا ہے یہ, مطلب جانتے تو ہیں وہ ہے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ آقا فرماتے کیا معلوم؟ حضور نے فرمایا ھذا قرء نکسر بہ طعامنا, یہ کدو ہے جس کو اپنے کھانے میں ڈال کر کے ہم اپنا کھانا بڑھا لیتے ہیں. مطلب کدو جس کھانے میں استعمال ہوتا ہے وہ کھانا زیادہ ہو جاتا ہے, وہ کھانا کم نہیں ہوتا, زیادہ ہو جاتا. حضور نے فرمایا ہم بڑھا لیتے ہیں وہ کھانا, ہم وہ کھانا بڑھا لیتے ہیں. تو یہی سے اندازہ لگائے آقا علیہ السلام کو کتنا پسند رہا, ہم کھانا بڑھا لیتے ہیں. مزید یہ کہ حدیث پاک میں بھی آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا پانی ڈال دیا کرو گوشت میں, تھوڑا رسا شوربہ بڑھا لیا کرو. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہا تھوڑا بڑھا کر کے اپنے پڑوسی کو تھوڑا دے دیا کرو, اپنے پڑوسی کو تھوڑا دے دیا کرو. تو تھوڑا دینا چاہیے پڑوسی کو, تھوڑا دے دیا کرو. پہلے رواج تھا لوگ تھوڑا تھوڑا دیتے تھے, آج بھی افطاری کے ٹائم پہ دیتے ہیں, باقی ٹائم نہیں دیتے ہیں. دینا چاہیے. اور لینے والا کبھی کبھی دے تو لینے والا صدقہ فطرہ سمجھ کے دے رہا, نہ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیا جائے وہ حقیر نہ جانے, خوشی خوشی قبول کر لے. وہ دے رہا ہے تو حضور کے حکم سے دے رہا ہے, آپ لے رہے ہیں تو مصطفیٰ کے حکم سے لے رہے ہیں. یہ نظریہ ہونا چاہیے, دینے والا بھی آقا کے حکم سے لے اور دینے والا بھی حضور کے حکم سے لے. تو حضور نے فرمایا ہم اس سے اپنا کھانا بڑھا لیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک دوسری روایت میں ان خیاطا دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ, ایک درزی نے, ایک ٹیلر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دے دی. اب اس میں تو میرا پورا بیان ہی ہو چکا ہے پیشہ, اور انشاءاللہ اور لیں گے. کون سا پیشہ کس صحابی نے کیا,
کون سا پیشہ صحابی نے کیا؟ آج دیکھیں آدمی دوسرے کے ہاں کام کرنے پہلے گھبراتا ہے، ابھی دوسرے کے ہاں حلال کام کرنے میں کیا گھبرانا، کیا شرمانا؟ میرے نبی نے تو خود فرمایا میں مکے کے باشندوں کی بکریاں چلایا کرتا تھا۔ زور سے حضور نے تجارت بھی کی، بتا دیا تجارت کرنا بھی تمہارے نبی کی سنت ہے، اور اگر تم کو ضرورت ہو تو دوسرے کے ہاں کام کرو، حلال کماؤ، یہ بھی تمہارے نبی کی سنت ہے۔ اس میں کیا شرمانا، حلال کما رہے جی بہرحال۔ تو ایک درزی نے، ایک ٹیلر نے حضور کو دعوت دے دی۔ حضرت انس کہتے ہیں فذهبت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی حضور کے ساتھ چلا گیا، کیونکہ حضور کے خادم ہے، دعوت حضور کی ہے، اور مصطفیٰ کی دعوت تو مصطفیٰ کے غلاموں کی بھی دعوت۔ پہنچ گیا، فرماتے میں بھی حضور کے ساتھ گیا۔ فقرب خبز شعیر ومرقا فیہ دبا وقدین، فرماتے انہوں نے جو کھانے میں پیش کیا تھا وہ جو کی روٹی تھی۔ کون سی روٹی؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا۔ وہی اعلیٰ نے جو کہا نا، حضور کو جو کی روٹی بڑی پسند تھی۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ جو کی روٹی پیش کر دی، اور ایک ایسا شوربہ پیش کیا جس میں کدو شریف تھا، وقدید، اور سوکھا گوشت، یعنی جو سالن بنایا تھا تو سالن میں کیا کیا تھا معلوم؟ کدو تھا اور سوکھا، وہ دھوپ میں جو گوشت سکھا لیتے ہیں وہ گوشت اور کدو دونوں ملا کر کے سالن بنایا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی پیش کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء من حوال القصعاء، فرماتے پلیٹ کے کناروں سے آقا علیہ السلام کدو شریف کو تلاش فرما رہے تھے، ان کو تلاش کر رہے تھے، ان کو نکال رہے تھے۔ فلم ازل احب الدباء بعد یومئذ، جب سے میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ اتنا پسند فرماتے کدو شریف کو، فرماتے اسی دن سے میں اس سے محبت کرنے لگا، میں کدو کو پسند کرنے لگا، کیونکہ حضور کو پسند تھا اس لیے ہم نے پسند کرنا شروع کر دیا۔ یہیں پر ایک بات اور بتا دیں، شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، جو امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں اور تمام ججوں کے جج ہیں، قاضی القضات تھے اس وقت، چیف جسٹس، ایک دسترخوان پر آقا علیہ السلام کو کیا کیا پسند تھا اسی پر گفتگو چل رہی تھی۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضور کو کدو بہت پسند تھا، تو ایک شخص وہیں پر تھا، فرمایا لیکن مجھے پسند نہیں۔ امام ابو یوسف کو جلال آ گیا، جلال میں ارشاد فرمایا تو نبی کا مقابلہ کرتا ہے، تو نبی کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ کہا میرے نبی جن کو کدو پسند رہا، بہت سلو بولتے ہیں یار، سمجھ رہے نا، جو حضور کے مقابلے میں آیا تو امام ابو یوسف کا جلال ایک دم شباب پہ تھا، جلال بھی شباب پہ آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کی پسندیدہ چیزوں کو رد نہیں کرنا ہے نا۔ بہرحال ایک ایسی روایت اور بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف بہت پسند فرماتے تھے، اور پسند کرنے میں فائدہ بھی بہت ہے، حکیمی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے۔ ایک تو معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے پیٹ میں جلن ہو جائے تو جلن بھی ختم ہے۔ حضور کی پسندیدہ چیز کھاؤ، پیٹ کا بھی جلن ختم ہو جائے، اور وہی کھاتے رہو، وہی کھاتے رہو، جہنم کی آگ کا جلن بھی ختم ہو جائے یار، ہے نا۔ پیٹ کی پسند، آقا علیہ السلام کو جو پسند ہے اس پسند کو کھانے میں یہ فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ جس آدمی کو مسلسل قبض رہتا ہے وہ کدو کھائے ہر چیز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبض کی بیماری کو بھی دور فرماتا ہے نا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، سب ڈاکٹر کو حوالے میں نے سب نکالے ہیں، نکال کے لکھے ہیں ڈائری میں۔ ایسے ہی جگر، آج جس آدمی بولے بہت جگر کا کام ہے کرنا، بہت جگر کا کام ہے، تھوڑا جگر ہی نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ تو بولے جگر جس کا کم ہے تو وہ زیادہ بہادری نہیں کر پاتا۔ تو کدو شریف کھانے والا، لوکی کا استعمال کرنے والا، نینوا کا استعمال کرنے والا، اس کا جگر جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، جگر مضبوط ہو جاتا ہے۔ کہ اگر پہلے اس کے اندر یہ خاصیت نہ رہی ہو تو جب سے حضور نے کھا لیا اللہ نے وہ خاصیت پیدا فرما دی ہے۔ ایسے ہی آدمی کا وزن کم ہوتا ہے، آدمی کا وزن کم ہوتا ہے۔
آنتوں میں جلن ہے وہ جلن ختم ہو جاتی. یہ آقا علیہ السلام کو. تو اسی لیے شوربے وغیرہ میں آج بھی اپنے یہاں کبھی کبھی دالچا بنتا ہے تو لوگ لوکی ڈلوا دیتے ہیں, اور ہم لوگ تو اشرفیہ میں سبحان اللہ شام کا جو کھانا ہے لوکی فکس ہے. وہ 365 دن میں 2 مہینہ چھٹی دے دے تو تقریباً 250 دن شام میں لوکی اور چنا ملا کر کے بنایا جاتا ہے. حافظ ملت کا لنگر ایسے ہی طلبہ کے لیے بہتا ہے سبحان اللہ. ہم لوگ وہی کھا کھا کے بڑے ہوئے. حافظ ملت علی رحمت الرضوان کے لنگر کی برکت ہی کچھ ہے, عرس آنے والا ہے. اور میرے حافظ ملت اللہ ایسا کرم کیا, حضور اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے جن جن چیزوں کو بنایا تھا ان کے استعمال کرنے کے لیے فوج فراہم کر دی ہے حافظ ملت علی رحمت الرضوان نے. منجب العلماء آج جہاں دیکھو دھوم مچ رہی ہے حافظ ملت کے شاگردوں کی. زور سے یار کیوں ہم کہیں حافظ ملت کا نہ, حافظ ملت کو بھی بریلی کا فیض ملا ہے. کہا کیسے ملا؟ کہا صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں اور صدر الشریعہ کو نوازا میرے اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے, اور صدر الشریعہ علی رحمت الرضوان نے نوازا حافظ ملت نے. اور حافظ ملت کو جب نوازا تو بریلی کا فیض بھی ملا. اور ایک بات ہے کہ چوچا کو چھوڑا بھی نہیں, بریلی کا فیض لیا تو کہا کہ چوچا بھی ہے اس کا بھی فیض لیا جائے. علی حسین شفیع میاں علی رحمت الرضوان کے مرید بھی رہے, خلیفہ بھی رہے. الجامعۃ الاشرفیہ جو یونیورسٹی ہے اس کا سنگ بنیاد رکھنے والی ذات حضور علی حسین شفیع میاں علی رحمت الرضوان کی ہے نا. پہلے ہمارے بزرگوں میں بڑی آپس میں محبت تھی, اب تو چائے سے زیادہ کتلیاں گرم ہیں. چائے سے نہیں برا مت مانے, ویسے بھی میرے بارے میں مشہور ہے بہت مفٹ آدمی ہے, بولنے میں کیا جاتا ہے. شرعی مسئلہ معلوم نہیں رہتا کہ یار کیا معاملات ہے کیا نہیں, بس ٹائیں بولنا ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں. نہ پہلے تحقیق کریے اصل معاملہ کیا ہے, جاننے کی کوشش کریں, انشاءاللہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. دیکھو نا الحمدللہ جب ممبر پہ بیٹھو تو کچوچا کی تعریف کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, بریلی کی تعریف کرنے میں بڑی لذت ملتی ہے یار, اور مہرانا کے گن گانے میں فیض ملتا ہے, اور بدایوں کا ذکر کرنے میں قادریت کا فیضان ملتا ہے. یہ سب ہمارے بزرگ آپس میں بڑے شیر و شکر تھے, اور رحماء بینہم کا معاملہ تھا. یہ تو بس خالی اب کیا بتاؤں, جانے تو اب نہیں بولوں گا. صحیح ہے, درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آقا علیہ السلام کی پسندیدہ غذائیں, ان میں سے ایک غذا ہے دودھ. سبحان اللہ. اور دودھ کتنا پاورفل ہوتا ہے اپنے بچپن کو یاد کرو معلوم ہو جائے گا. کہا بچپن میں کہا اماں کا دودھ پی پی کے اتنے بڑے ہوئے ہو. وہ دودھ میں اتنا دم ہوتا ہے کہ بچہ کچھ کھاتا بھی نہیں, خالی دودھ پیتا ہے, پاورفل ہو جاتا ہے. کہا دودھ ہے اگرچہ وہ کمزور بظاہر نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے ساری خوبیاں پیدا فرما دی ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی بہت پسند تھا, بہت پسند تھا آقا علیہ السلام کو دودھ بہت پسند تھا. آج اگر ہم لوگ سسٹم بدل لیں تو شاید بڑا اچھا معاملہ ہو جائے, لیکن بدل نہیں پائیں گے. ویسے خیر بولنے میں کیا جاتا ہے, ثواب مل ہی جائے گا. چائے پیتے ہیں, چائے ہم کہیں گے چائے انگریزوں کی دین ہے. چائے کس کی دین ہے؟ انگریزوں کی دین. بھائی برا مت ماننا, جو مسئلہ ہے وہ بتا رہا ہوں. چائے انگریزوں کی دین ہے لیکن دودھ مصطفیٰ جان رحمت کی دین ہے. تو تبدیلی لائی جا سکتی ہے, سمجھ رہے کہ نہیں آپ. پھر کہیں گے قہوہ کالی چائے, تو ہم کہیں گے کالی چائے کے بارے میں تلاش کریں گے, ملے گا تو بتائیں گے. بہرحال استعمال ہو, وہ بھی اپنے اپنے فوائد ہیں ان کے. تو دودھ میں جو چائے میں جو کیا کہتے ہیں دودھ کا استعمال ہوتا ہے, یہ دودھ بھی کہیں نہ کہیں حضور کی سنت تو ملے گا نا یار. آقا علیہ السلام کو بہت پسند رہا دودھ, اتنا پسند تھا کہ آقا علیہ السلام کا کئی دن تک خالی دودھ نوش فرمایا کرتے تھے. کئی دنوں تک خالی دودھ نوش فرمایا کرتے تھے. اب ہجرت کے موقع پر کیا ہوا, خالی آتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت اسما, انہوں نے خالی روٹی باندھ دی تھی, بس روٹی دے دیا تھا راستے کے لیے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اپنی بکریاں غار سور کے پاس لے جایا کرتے تھے. جب بکری وہاں پہنچتی تو حضرت ابو بکر صدیق پیالہ لے کر کے آتے, بکری کا دودھ نکال لیتے. روٹی اور دودھ آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق تناول فرما لیا کرتے تھے.
اس انداز میں معاملہ چل رہا تھا. ایک موقع تو وہ آیا کہ جب ہجرت کر کے حضور جا رہے تھے, یہاں میرے نبی کا معجزہ بھی دیکھو یار. آقا علیہ السلام جا رہے تھے, راستے میں خاتون ملی جو بعد میں ایمان لائے, ان کو ام معبد کہا جاتا ہے, ام معبد. اس کے یہاں جب آقا علیہ السلام پہنچے صحابہ کے, ابو بکر صدیق کے ساتھ, عامر ابن فہیرہ کے ساتھ, عبداللہ ابن اریقط کے ساتھ, جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو ایک بکری لکڑی سکڑی, تھن بھی سوکھا, دودھ بالکل کا عطا پتہ نہیں. آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا, ام معبد سے کہا کیا اجازت ہے کہ میں تمہاری بکری کا دودھ نکال لوں اور استعمال کر لوں؟ اس نے کہا سب تو سوکھا پوکھا ہے, کہاں نکلے گا کچھ. کہا اجازت تم دو, تمہارا کام اجازت دینا ہے. ایک دم سوکھی, ایک دم سوکھی, ایک دم دبلی پتلی, تھن بھی نہیں. آقا علیہ السلام نے ہاتھ لگایا, اللہ نے تھن میں دودھ پیدا فرما دیا. حضور صلی اللہ, یہ سیرت کی تمام کتابوں میں جلسہ سیرت النبی کرنے والوں کو بھی یہ بیان کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ایسا کمال ہے کہ سوکھے تن میں ہاتھ لگا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے دودھ پیدا فرما دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دودھ نکالا, نکالنے کے بعد ابو بکر کو پلایا, ابو بکر پیو. ابو بکر نے پیا, پھر نکالا, عامر ابن فہیرہ کو پلایا, پھر نکالا, عبداللہ ابن اریقط کو پلایا, پھر نکالا, خود نوش فرمایا, پھر نکالا, ام معبد کو عطا فرمایا. آقا تشریف لے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بڑا پسند تھا, بکری کا دوست ہو, چاہے گائے کا دوست ہو, چاہے کیا کہتے ہیں اونٹ کا دودھ ہو, آقا علیہ السلام کو دودھ بہت پسند تھا. اب ہم لوگ تو بھینس کا دودھ پیتے ہیں, بھینس کی قربانی نہیں چلتی, دودھ کہاں سے چلے گا؟ نہیں چلے, صحیح سمجھے؟ بھینس کی قربانی بولے نہیں چلتی تو دودھ کہاں چل رہا رے بھیا, دودھ کہاں چل رہا. لیکن ہم سے بولے گا تو ہم بولیں گے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قبیل سے ہے. حضرت عمر نے فرمایا گائے کی قبیل سے, گائے کا دودھ پیتے تو بھینس کا بھی دودھ پیتے. آقا علیہ السلام نے پیا. اب دیکھیں حدیث. اچھا, دودھ کی جب بات آئی ہے تو ابو ہریرہ کی بات کیوں رہ جائے یار, ابو ہریرہ کی بات کیوں رہ جائے. آقا علیہ السلام دودھ, کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ آقا علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا, صحابہ کو پلایا. حضور کا طریقہ کیا ہوتا, پہلے صحابہ کو پلاتے پھر پیتے, پہلے پلاتے پھر پیتے, قربانی پہلے دی جاتی پھر پیتے. آقا علیہ السلام کا معاملہ یہی تو نیاز ہے, پہلے کھلاؤ پھر کھاؤ. حضرت ابو ہریرہ, بخاری شریف کی حدیث پاک, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ میں سے, اصحاب صفہ یعنی چبوترے پہ جو علم حاصل کرتے تھے, اور علم حاصل کرنے والا, یہ بہرحال آج کے دور میں تو الٹے سلٹے بچوں کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب جھیلیں اس کو. حقیقت یہی ہے, برا مت ماننا. بولے سدھرتا ہی نہیں ہے, اٹھا کے ڈال دو. پھر بولے حضرت مولانا بننے کے بعد بھی نالائقیاں کر رہا ہے, شرارت کر رہا ہے. تو ایک بات یاد رکھے, 6 گھنٹہ ہم کو دیکھا داڑھی رکھ لیا, 6 گھنٹہ ہم کو دیکھا پیجامہ کرتا پہن لیا, باقی ٹائم تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا, آپ کیا کر رہے ہو. سمجھ میں آیا نا. تو الٹے سیدھے دے دیے جاتے ہیں, اور پھر اس میں بھی شرط لگائی جاتی ہے کہ ہاتھ مت لگانا. ہم لوگ کیا تصور کرتے تھے معلوم, استاد کی چھڑی لگی ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. واللہ بتا رہے, یہی ہم لوگوں کا تصور ہوتا تھا کہ چھڑی لگ گئی, یہ جہنم کی آگ یہاں کے لیے حرام ہو گئی ہے. اور میں کہتا ہوں وہ چھڑی نہیں ہے پیارے, اگر لوہا ٹیڑھا ہو جائے تو اب جو آدمی ہوشیار ہوتا ہے تو ہتھوڑا مار کر کے لوہے کو سیدھا کر دیتا ہے. تو ایسے استاد جب دیکھتا ہے کہ شاگرد ٹیڑھا ہو رہا ہے تو ایک چھڑی مار کر کے اس کو سیدھا کر دیتا ہے. کوئی بھی استاد اپنے بچے کو گرانا نہیں چاہتا. ماں باپ تو بس خالی پیسے سے مطلب رکھتے ہیں. برا مت مانیے گا بابا, 12 سال سے پڑھا رہا ہوں, تجربہ کچھ تو ہو گیا ہوگا, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں الا ماشاء اللہ. پڑھائی کا نکال کر کے لگا دیے, پچر بن گیا, لوم چلا رہا ہے, تراشن بن رہا ہے. برا مت مانیے گا. کیوں, کہاں پیسہ چاہیے. آپ نے ابھی کو دیکھا ہے, استاد مستقبل کو دیکھتا ہے کہ آپ ابھی سوچ رہے 16-17 کمائے گا, لیکن استاد جانتا ہے اگر عالم بن جائے گا, جہاں جائے گا دھوم مچائے گا. تو دھوم بنانے والا چاہیے, سمجھ رہے کہ جہاں جائے دھومیں مچائے, دین کا کام کرے, ایسا بچہ بنانا چاہیے. 10 سال آپ وقف کر دیجئے بابا, چھوڑ دیجئے, 10 سال اللہ کے لیے دے دیجئے, دیکھیے اللہ کیسے اس کو نوازتا ہے یار. سمجھے نا. تو اصحاب صفہ, اگر برا لگا ہو تو معذرت چاہوں گا, لیکن آئینہ کبھی کبھی دکھانا چاہیے, ٹھیک ہے. ایسے ہی کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ یار مولانا بن کے ہم کیا کر رہے ہیں,
حافظ بن کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں بولتا ہوں مولانا بن کر کے کیوں کاروبار نہیں کر سکتے؟ مولانا بن کے کیا لون چلانا حرام ہے؟ مولانا حافظ بن کے لون چلانا حرام ہے؟ حلال کمانے میں کیا جاتا؟ یہاں پہ حضرت علی کی ایک روایت سنا دو اگر آپ بولو تو۔ حضرت علی جو علم کے سمندر ہیں، علم کے دروازہ ہیں، شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم کے دروازہ ہوتے علی۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بھوک شدت کی لگی، اٹھے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں یہ کب کا واقعہ؟ امام مجاہد کہتے ہیں حضرت علی نے سفید امامہ باندھا، ہمارے پاس آئے، ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے، ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے۔ ہم نے پوچھا یہ گھٹے کیسے پڑ گئے؟ تب حضرت علی نے بتایا کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک بار ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں بھوک شدت سے لگی تو میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد کام کی تلاش میں نکلا۔ کام کی تلاش کرتے کرتے آگے پہنچا تو کیا دیکھا؟ ایک عورت ہے جو کنویں سے پانی نکال رہی ہے ڈول سے اور مٹی میں ملا رہی ہے، اس کو گیلا کر رہی ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس عورت کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا اگر میں ڈول پانی کنویں سے نکال کے ڈول اور تمہارے مٹی میں ملا دوں تو تم کتنی مزدوری دو گی؟ تو اس نے کہا کہ ہر ڈول پر ایک کھجور، ہر ڈول پر ایک کھجور۔ تو حضرت علی نے کنویں سے 16 ڈول پانی نکالا اور نکالنے کے بعد مٹی میں ملا دیا، اور مٹی جب مل گئی ہاتھ دھویا، 16 کھجوریں لے کر کے خوشی خوشی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا علی کیا ہے؟ کہا آج میں محنت کی کمائی لے کر کے آیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم بھی کھاؤ، مجھے بھی کھلاؤ۔ سمجھے نا؟ تو کیا اس میں ثمر ہے نا؟ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ 10ویں 12ویں پڑھ کر کے آپ یا BA MA کر کے لومی میں ہے نا، تو مولانا بن کے لوم میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر میری بات بری لگی ہو تو کچھ مت بولنا، اچھی لگی ہو تو سبحان اللہ بولنا، صحیح ہے نا؟ تو یہ بھی بن کر کے جا سکتے ہیں آپ، مولانا بن کر کے، حافظ بن کر کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال تو حضور اصحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 70 صحابی جو آقا علیہ السلام نے مسجد میں ایک چبوترا بنا دیا تھا جس کو صفہ کہتے، اٹا، اپنے یہاں اٹا بولتے، اٹا بنایا تھا، اٹا صفہ، اسی میں رہتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی مطبخ اور کچن کا انتظام نہیں کیا تھا۔ حضور چاہتے تو کچن کا انتظام کر لیتے، اور حضور سے شاندار کون کچن چلاتا ہے یار؟ حضور اب علم دین حاصل کرنے والے کو کیا کیا نہ کھلا دیتے۔ کس بات کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا، لیکن آقا علیہ السلام نے موقع دیا کہ یہ چوٹے پہ علم حاصل کرنے آ رہے ہیں، اگر میں کچن بنا لوں گا تو مدینے والے ان کی خدمت نہ کر سکیں گے، اس لیے آقا علیہ السلام نے کچن کا اہتمام نہیں کیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے مہمان ہیں، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے وہ میرے مہمانوں کی بھی عزت کرنا جانتا ہے نا؟ تو آقا علیہ السلام نے رکھا۔ اس کے بعد ایک بار ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، اچھا صبر شکر کی عادت ہونی چاہیے۔ بہرحال تو آتے ابو ہریرہ کو بھوک لگی، حکمت یہ نہیں ظاہر کرنا بھوک لگی لاؤ کھانا لاؤ کھانا لاؤ، حکمت دیکھیے، انداز کتنا پیارا ہے یار، انداز۔ راستے میں بیٹھ گئے، اسی راستے سے صحابہ ابو بکر عمر اور حضور کا گزر ہوتا تھا، بیٹھ گئے۔ ابو بکر جیسے ہی آئے سلام بہت تیز سے کیا، سبحان اللہ۔ ابو بکر نے سلام کا جواب دیا، ایک مسئلہ پوچھا، قرآن کی آیت تھی اس کے بارے میں پوچھا، ابو بکر نے جواب دیا، چلے گئے، توجہ نہیں دیکھی کہ ابو بکر کو معلوم ہے نا آج ابو ہریرہ ہی نہیں صفہ کے سارے لوگ مصطفیٰ کی بارگاہ سے مالا مال ہونے والے ہیں، اس لیے ابو بکر چلے گئے، ان کو معلوم ہے، چلے گئے۔ عمر آئے، سلام کیا، پھر وہی قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، اب عمر چلے گئے، بھوک کی طرف دھیان ہی نہیں دیے۔ اتنے میں آمنہ کا لال، اللہ کا پیارا، ہمارا آقا، ہم غریبوں کا سہارا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی چہرے کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے، چمکتا ہوا چہرہ نظر پڑی، دل میں خوشی کی کرن پھیل گئی۔ ابو ہریرہ نے سلام کیا، آقا نے فرمایا اٹھو 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 ابو ہریرہ اٹھو، کیوں بیٹھے ہو؟ میرا نبی تو اچھے اچھے کو اٹھا دیا ہے، ہاں جو نہیں چلتا تھا اسے بھی چلا دیا ہے، درخت نہیں چلتا ہے مصطفیٰ کے اشارے پہ وہ بھی چلا ہے، پہاڑ نہیں چلتا ہے، پتھر نہیں چلتے، مصطفیٰ کے اشارے پہ وہ بھی چلے ہیں، سمجھے؟ آقا علیہ السلام نے کہا اٹھو، کہا چلو،
ہاں ابو ہریرہ اب تو حضور نے اٹھایا ہے، اب تو خوب کھلائیں گے میرے کریم سے گر، قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اب ابو ہریرہ اپنے لیے بیٹھے تھے نا، تو اپنے لیے مانگنے کے لیے بیٹھے تھے، لیکن ان کا وسیلہ لگایا۔ آج صفا کو آقا نوازنے والے ہیں، سارے اصحاب صفا کو کہا جاؤ بلا لاؤ 70، پہلے کہا گھر میں جائیے پیالہ ہے، گئے دیکھا ایک پیالہ ہے بڑا ہوا دودھ کا، لے کر کے آ گئے، کہا جاؤ صفا لوگ بلا لاؤ، بلا لائے، کہا سب کو پلاؤ۔ سب کو ٹینشن ہوتا ہے نا ایک پیالہ سب کو، لیکن ہم کو ہوتا ہے ٹینشن، ابو ہریرہ کو نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معلوم ہے میرے کریم سے گر، کیونکہ ابو ہریرہ کا نظریہ یہی ہے کم کو زیادہ کرنا یہ مصطفیٰ کا کام ہے، اللہ کے محبوب کا کام ہے۔ سب کو 70 لوگوں کو پلایا، اس کے بعد وہ پیالہ اتنا کا اتنا دودھ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، بابا کہاں سے پیدا ہو رہا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نکل رہا ہے پی رہے ہیں، نکل رہا ہے پی رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے خوب 3 بار پیا، سب کو 70 لوگوں کو پلانے بعد 3 بار حضور نے فرمایا پیو، پیا رکھ دیا، پھر وہ پیو، پیا رکھ دیا، پھر وہ پیو، پیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے پیالہ لیا، خود نوش فرمایا، پہلے ان کو کھلایا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جب اس واقعے کو دیکھا، بخاری کی روایت تو بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، شیر مانے دودھ، جام مانے پیالہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ ایک ہوتا ہے پیٹ بھرنا، ایک ہوتا ہے منہ بھرنا۔ بولے یار کھا کھا کے اچک گیا ہے نا، بولتے اب نہیں کھانے کا یار، جی نہیں ہو رہا، صحیح ہے کہ نہیں؟ عید کے دن سویاں اتنی کھلا دیتے کہ میٹھا کھانے کا جی نہیں چاہتا۔ سمجھ میں آیا کوئی؟ تو آقا نے اتنا دودھ پلایا کہ وہ صحابہ ایسے سیراب ہو گئے کہ اب پینے کا جی بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس لیے آلہ فرماتے دودھ سے منہ پھر گیا، دودھ سے منہ پھر گیا۔ اچھا ایک پیالہ دودھ سب کو کافی ہو گیا، کہاں سے آیا؟ تو غیر نواز جواب دے رہے ہیں، جیسے میرے پیالے میں اللہ ساگر آیا۔ جب میرے پیالے کی حد نہیں جان سکتے ہو تو نبی کے پیالے کی حد کیا جانو گے؟ بابا میرا پیالہ اتنا دمدار ہے، دکھتا چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا ہے۔ جب میرے پیالے کی، جب میں عطا رسول ہوں، میرے پیالے کی حد کو نہیں جانتے ہو تو میرا نبی تو اللہ کا محبوب ہے، اس کے پیالے کی کیا حد جانو گے؟ سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی تو آقا علیہ السلام کو دودھ بہت پسند تھا، بہت پسند تھا حضور کو دودھ۔ ایسے ہی ایک روایت میں آیا گائے کا دودھ حضور نے پسند فرمایا ہے اور اس کو پینے کا بھی استعمال حکم دیا ہے۔ گائے کا دودھ ہے، گائے کی گھی ہے، سمجھ رہے نا؟ آقا علیہ السلام نے ان کو پینے کا حکم بھی دیا ہے۔ حدیث سن لیں، ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو سناؤ، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت مستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث نمبر 8432، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالبان البقر وسمنانہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر گائے کا دودھ اور گائے کی گھی لازم کر لیجئے۔ بہت سلو بول دے یار، گائے کا دودھ اور گائے کی گھی لازم کر لیجئے، کیوں؟ وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا، حضور نے فرمایا اس کے گوشت سے بچیے، اس کے گوشت سے کیا ہے؟ بچیے۔ حلال ہونا اور ہے اور پسندیدہ ہونا اور ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بہت ساری حلال چیزیں ہوتی ہیں نہیں تو دل کرتا ہے کھانے کا، صحیح ہے نا؟ تو حضور نے فرمایا حلال ہونا اور ہے لیکن اس کے گوشت سے بچنا ہے۔ اگر حرام ہوتا اس کا گوشت معاملہ تو دودھ بھی تو حرام ہوتا، گھی بھی تو حرام ہے، لیکن دودھ حلال ہے نا، گھی حلال ہے تو معلوم ہوا سراپا حلال ہے، سمجھے؟ لیکن حضور نے فرمایا اس کے گوشت سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّ أَلْبَانَهَا وَسَمْنَانَهَا دَوَاءٌ وَشِفَاءٌ وَلُحُومَهَا دَاءٌ، حضور نے فرمایا دودھ اور گھی اس کا استعمال کرو، کیوں؟ فَإِنَّ أَلْبَانَهَا، کیونکہ اس کا دودھ، وَسَمْنَانَهَا اس کی گھی، دَوَاءٌ وَشِفَاءٌ، اللہ نے بطور دوا اور شفا نازل فرمایا ہے۔ اس کے گھی اور اس کے دودھ میں بہت فائدہ ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور نہیں بھی تھا تو حضور نے کہہ دیا اب ہو گیا، سمجھے نا؟ دوا اور شفا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے گوشت میں بیماری ہے،
اس کے گوشت میں کیا ہے؟ بیماری ہے، اس لیے بچنے کا حکم دیا، اگرچہ حلال ہے۔ ریکارڈنگ ہے، ہاں اگرچہ حلال ہے۔ ایک روایت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دودھ پیا کرو، گائے کا دودھ پیا کرو، استعمال کیا کرو، کیونکہ وہ ہر طرح کے درختوں سے پتے چر لیتی ہے۔ مطلب تمام درختوں کے جو فوائد ہیں سارے فوائد اس کے دودھ کے اندر آتے ہیں، تو تمام جڑی بوٹیاں اس کے دودھ کے اندر سے انسان کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام درختوں سے وہ چر لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی ذرا بھی کیا کہتے ہیں چارہ گڑبڑ ہوتا ہے تو کھاتی نہیں ہے، وہ سمجھ میں آیا؟ کھاتی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں آیا، یہ روایت حضرت عمر کی شان بتانے کے لیے بھی ہے اور دودھ کے مقام کو بتانے کے لیے بھی ہے۔ مشکات کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ سے خواب کے بارے میں پوچھتے تھے، کیا خواب دیکھا ہے؟ ہمارے بولتے خواب بتاؤ مت، خاص طور سے مرحوم کا خواب بتاؤ گے، بولے آئیں گے ہی نہیں، نہیں آئے، نہیں ایسا نہیں ہے، بتاؤ خواب۔ خواب بتانا بھی سرکار کی سنت ہے، خواب بتانا بھی سرکار کی سنت ہے، خواب سننا بھی سرکار کی سنت ہے۔ تو آقا علیہ السلام فجر پڑھتے اور صحابہ سے پوچھتے آج کس نے کیا خواب دیکھا؟ جو خواب دیکھتا وہ بتانے لگتا میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا۔ آقا اس کی تعبیر عنایت فرماتے، اور اگر کوئی اپنے خواب کا ذکر نہیں کرتا تو حضور فرماتے آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ لیکن دونوں کے خواب میں فرق ہے، امتی اور نبی کے۔ امتی کا خواب 40واں یا 70واں حصہ ہے نبوت کا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے سراپا وحی ہوا کرتا ہے۔ تو آقا کا خواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے حضور کہہ رہے تھے انا نائم، میں سو رہا تھا، حضور نے فرمایا میں سو رہا تھا، اوتیت بقدح لبن، میرے پاس خواب میں دودھ کا پیالہ لایا گیا، دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربت، میں نے پیا، خوب پیا، حتی انی لأرى الري یخرج فی اصفاری، حضور نے فرمایا اتنا پی لیا کہ میرے ناخونوں سے جو ہے دودھ نکلنے لگا، اتنا پی لیا کہ ناخونوں سے دودھ نکلنے لگا۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی اتنا پیا، پیالے کا دودھ اتنا پیا کہ ناخنوں سے نکلنے لگا، پھر جو پیالے میں بچا وہ سارا دودھ میں نے عمر بن خطاب کو عطا کر دیا، سارا دودھ جو ہے نا عمر بن خطاب کو دے دیا۔ آقا نے اپنا جھوٹا پلایا ہے آتے عمر، اسی لیے حضور کا جھوٹا جو پی لیتا ہے اس کی زبان سے حق نکلتا ہے۔ ہاں کہا کس نے پیا؟ کہا آتے عمر نے تو پیا ہی ہے، اور حضور نے بتا دیا میرا عمر وہ ہے جس کی زبان سے حق نکلتا ہے، دل میں بھی حق ہے، اور دوسری بات شیطان بھی تو ڈرتا ہے کیونکہ مصطفیٰ کا جھوٹا پیا ہے۔ کہا غوث پاک، لعب دہن، ہاں کہا کربلا کا شہنشاہ، کہا جھوٹا پیا ہی نہیں، زبان نکال کے ہونٹ کے اندر منہ کے اندر ہی حضور نے ڈال دیا۔ امام حسن بھی چوس رہے ہیں، امام حسین بھی چوس رہے ہیں، اسی لیے آقا علیہ السلام کے جو لعاب کو جھوٹے کو پیتا ہے وہ جب ڈرتا ہی نہیں ہے تو سوچے جب جھوٹا پینے والا بڑا پاورفل ہو جاتا ہے تو میرا حسین میرا حسن یہ تو مصطفیٰ کی زبان کو چوسنے والے ہیں۔ اسی لیے تو ڈرے نہیں، آؤ کتنے بھی آؤ، کوئی ٹینشن نہیں، ہم 72 کافی ہے تمہارے لیے، ہم 72 کافی ہے تمہارے لیے۔ جی تو آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، حضور اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ آپ نے دودھ پیا آپ کے ناخن سے نکلنے لگا، عمر کو آپ نے باقی دودھ پلا دیا، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضور نے فرمایا العلم، علم، میرے پاس اتنا علم ہے کہ میرے پورے وجود سے علم جھلکتا ہے، علم پورے وجود سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو میرے علم کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ عمر کے انداز علم کو دیکھ لو، تیور علم کو دیکھ لو۔ آقا نے فرمایا علم مطلب اپنا بچا ہوا علم عمر کو دے دیا ہے۔ بہت سلو بولتے یار، کبھی تو میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا آقا نے فرمایا تو عمر آتے، عمر ہوتے۔ کتنی بڑی بات بولی آقا نے، لیکن آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھ کے آئے گا پیدا ہوگا نیا
تو سمجھ لینا وہ بھی فرقہ نیا، وہ نیا بول کر کے نیا ہو گیا، اور جو بولنا ہم وہی والے ہیں جہاں پہ مصطفیٰ نے جمایا وہی پرانا ہے۔ سمجھ لینا نیا اپنے کو چلتا نہیں بابا جی۔ ایسے ہی ایک حدیث میں اور آیا، دیکھو معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ پیش ہوا تھا، دو جگہ پیش ہوا۔ اچھا نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں مہمان آتا ہے تو ہم لوگ خدمت کرتے ہیں نا، ہے نا؟ آج تو ہمدانی صاحب کا دھوم رہیں گے انشاءاللہ، بہت سلو ہے یار۔ ارے کرامات مفتی اعظم ہے بھائی وہ، ہاں مفتی اعظم کی کرامت ہے، زور سے۔ اور ہم تو مفتی اعظم کو بھی چاہتے ہیں، مفتی اعظم کی کرامت کو بھی مانتے ہیں۔ جیسے مفتی اعظم کی کرامت یہ بھی ہے کہ نسبندی میں ہلا ڈالا سب کو، ویسے ان کو ایسا نوازا کہ مناظرے میں سب کو ہلا ڈالا، سمجھے کہ نہیں جی؟ تو میرے مفتی اعظم جب یہ مصطفیٰ کی عطا کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی عطا کا عالم کیا ہوگا یار، سمجھے کہ نہیں آپ جی؟ تو آج تو دھوم ہے میرا۔ تو مہمان کوئی آتا ہے تو جب مہمان آتا ہے تو نماز پڑھایا یا دعا وغیرہ کیا، کچھ بھی کیا، ہم لوگ کچھ پیش کرتے ہیں نا، تو کہا یہ پیش کرنا کس کی سنت ہے؟ آؤ معراج کی رات مصطفیٰ بھی مہمان ہے نا، اور ہمارے تمہارے مہمان نہیں اللہ کے مہمان ہیں۔ ہاں کوئی بغیر بلائے جاتا ہے لیکن میرا محبوب وہ ہے جسے اللہ بلا رہا ہے۔ اچھا بلانا بھی دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک بلانا ہے کہ چلے آنا، ایک بلانا ہے کہ چلے آنا، ایک بلانا یہ کہ میں نے بھیج دیا چلے آنا، ایک بلانا ہے کہ جاؤ جبرائیل لے کر کے آؤ۔ اچھا ہم لوگ جس کو بولتے چلے آنا مطلب آ جائیں گے، وہ ایک یہ ٹکٹ بھیج دیا آ جانا، سمجھے نا، مطلب آ جائیں گے، لیکن ہم جس سے حد زردہ محبت کرتے ہیں، آپ جہاں چاہو وہیں رہو، میں آتا ہوں آپ کو لینے کے لیے، یا میں بھیجتا ہوں اپنے قریبیوں کو لینے کے لیے۔ تو میرا محبوب اللہ کا وہ پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالی جبرائیل کو نہیں، براق کے ساتھ فرشتوں کی جماعت کو بھیجا ہے۔ اسی لیے تو میرے آلہ فرماتے ہیں ایسے انداز میں تو دولہے کو بلایا جاتا ہے، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، دولہے کو بلایا جاتا ہے اس انداز میں جی۔ تو اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا کچھ، کیا پیش ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت بالبراق، میرے پاس براق کو لایا گیا۔ براق خوش نصیب ہے، حضور بیٹھے اس کے اوپر، لایا گیا۔ وہ کیسا ہے؟ سفید جانور ہے، لمبا، خچر سے بڑا، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، اور اس کی قدم کا عالم یہ آقا فرماتے جہاں نظر ختم ہوتی وہاں پہ قدم رکھتا ہے۔ ہماری تمہاری نظر کی بات نہیں ہے، مصطفیٰ کی نظر کی بات ہے۔ تو مصطفیٰ کی نظر بھی ختم ہوتی ہے کیا؟ جو مدینے میں بیٹھ کر کے جہنم کو بھی دیکھ لیتا ہے، ارے اپنی ولادت سے پہلے کے واقعات کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ کہا مولانا بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے، کہا دلیل بھی بہت بڑی ہے، جیسا دعویٰ ویسی دلیل ہے۔ کہا اچھا، کہاں ہے؟ کہا مسلم کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، جہاں جہنم کا بیان ہے وہیں پر ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ کیا ہے؟ صحابہ کے ساتھ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اچانک ایک آواز اکرام سے، ایک آواز آئی، گرنے کی آواز۔ آقا نے فرمایا اچھا گرنے کی آواز جہاں تک ہمارے کان کام کریں گے وہیں تک کی آواز آئے گی، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اور جہاں تک ہم دیکھیں گے وہی کے بارے میں بتا پائیں گے، ورنہ بھاگنا پڑے گا دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام نے بھی سنا، حضور نے سنا۔ آقا نے فرمایا اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے بھی سنا تو مصطفیٰ نے بھی سنا، جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ عالم واحد کا لفظ آیا ہے، اللہ کے لیے بھی رسول کے لیے بھی، اللہ و رسول اعلم۔ ان کا شرک تو ایک کناری چلا گیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ماتوب علیہ سے مل کر مبتدا، اور عالم واحد خبر، خبر واحد عالم، عالمانے آنا چاہیے تھا، ہے نا مولانا؟ عالمانے نہیں آیا، کیا آیا؟ اللہ و رسول اعلم آیا۔ ہم یہی پہ سمجھ گئے یہ کتنے عالم ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ اور جو عالم تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کو اپنے نام کے ساتھ ملا رہا ہے،
خود ملا رہا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول خوب جانتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا الحجر الذي رمي به الى النار منذ 70 خريفا حتى انتهى الى قارها كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. خریف سال سے بڑا ہوتا ہے. حضور کی زندگی حیات ظاہری کتنی ہے؟ بولو نا 63 سال. اور ابھی حضور حیات ظاہری کے ساتھ مدینے میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر. تب فرما رہے ہیں یہ وہ پتھر ہے جو 70 خریف سال سے بھی بڑا 70 خریف پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا, اب جا کے جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے. نہیں سمجھ پایا؟ اگر نہیں سمجھ پایا تو ریپیٹ کر رہا ہوں. حضور کی 63 سالہ زندگی. تو آقا علیہ السلام اپنی ولادت سے پہلے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا جسمانی اعتبار سے, اس سے پہلے یہ پتھر پھینکا گیا اور سنو اب میں اتنے سال کا ہو گیا, اب یہ پتھر جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے. تو حضور نے وہ بھی دیکھ کے بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ پتھر کہاں گرا ہے. گہرائی میں گرا ہے کہ اوپر ہی اوپر ہے, وہ بھی بتاتی. اچھا آواز بھی سن لی اور کہا ارے یہ آنکھ کا کمال تو آئی ہے, ساتھ میں کان کا بھی کمال ہے. کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. حضور نے دیکھ لیا جی. تو حضور کی نظر کا معاملہ. کہا وہاں قدم پڑتا ہے جہاں پہ نظر ختم ہوتی, میں اس پہ سوار ہوا, مجھے بیت المقدس لایا گیا. آقا فرماتے پہنچا میں نے تو میرا براق وہیں باندھا گیا جہاں انبیاء کرام اپنے جانور کو باندھتے تھے. ثم دخلت المسجد, پھر مسجد اقصی میں داخل ہوا. فصلیت فی رکعتین, 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز. کہا کون سی؟ اقتداء میں کی امامت. کا امامت کے ساتھ سب اقتداء میں کھڑے ہیں, سب نے پڑھی. جب نماز ہو گئی فجانی جبرائیل باناء من خمر و اناء من لبن, تو جبرائیل مہمان کے لیے اب نماز ہو گئی ہے, مہمان کے لیے کچھ پیش کیا جائے. تو کیا پیش کیا؟ 2 پیالے, ایک پیالے میں شراب, ایک پیالے میں دودھ. آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. کہا شراب کا یہ عالم آخرت کی باتیں ہیں, سمجھ لے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. ایک پیالے میں شراب, ایک پیالے میں کیا؟ دودھ. آقا فرماتے ہیں فاخترت اللبن, میں نے درود کو جو ہے دودھ کو چوز کر لیا. میں نے دودھ کو سلیکٹ کیا کہ دودھ آقا علیہ السلام نے جیسے ہی لیا جبرائیل پر جستا بولے اخترت الفطرہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے خالی دودھ ہی کو نہیں لیا ہے, آپ نے اپنی اور اپنی قوم کے لیے فطرت کا اختیار کر لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کا اختیار کیا. ایسے ایک روایت میں اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہ دیا گیا معلوم؟ سدرۃ المنتہا پر, البیت المعمور پر. کہاں پر؟ البیت المعمور. یہاں پر انبیاء کو نماز پڑھائی, وہاں فرشتوں کو نماز پڑھائی تھی. وہاں فرشتوں کو نماز پڑھائی. وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لیا. تو جبرائیل نے کیا کہا؟ آپ نے فطرت کو لیا. اگر آپ شراب کو لیتے تو آپ کی امت اور گمراہ ہو جاتی, لیکن آپ نے دودھ کو چوز کیا, دودھ کو پسند کیا. تو دودھ وہ ہے جس کے اندر اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں. انشاءاللہ دودھ اور پھر آگے زیتون اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ان پر آئندہ گفتگو رہے گی. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب العزت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.